قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى دام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ثم قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى بني إسرائيل سأل ربه، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے مراد موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ پیغمبر ہیں بنو اسرائیل کی طرف. وہ جو قول ہے کہ وہ اور موسیٰ ہیں غلط. خود حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے سوال کیا. فقال اے رب ان کان فی عبادک احد اعلم منی فدلنی علیہ. انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اگر مجھ سے بھی کوئی زیادہ علم والا ہے تو آپ مجھے اس کا راستہ بتائیں تاکہ میں علم حاصل کروں. فقال له نعم فی عبادی من هو اعلم منک. ہمارے بندوں میں ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ بڑا عالم ہے. ثم نعت له مکانہ واذنہ فی لقیہ. پھر اللہ نے ان کو بتایا کہ وہ کہاں ملیں گے اور اجازت مل گئی کہ جا کر آپ ان کو ملیں. فخرج موسیٰ علیہ السلام معه فتاه ومعه حوت ملیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا ساتھی حضرت یوشع نکلے اور آپ کے ساتھ وہ مچھلی بھی تھی بنی ہوئی. قد قیل له اذا حی هذا الحوت فی مکان وصاحبک هنالک فقد ادرکت حاجتک. جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کے چل جائے وہی جگہ ہے، وہاں وہ بندہ آپ کو ملے گا. فخرج موسیٰ علیہ السلام معه فتاه ومعه ذلك الحوت يحملانه فصار حتى جهده السيل وانتهى الى الصخرة الى ذلك الماء. آپ چلتے چلتے جب تھک گئے تو ایک پتھر کے قریب آ کر آپ نے اترے پناہ لی اور وہیں وہ پانی بھی تھا جس کو ماء الحیات کہتے ہیں. وذلك الماء ماء الحیات من شرب منه خلد. جو پیے وہ ہمیشہ پھر تر و تازہ رہتا ہے. بات کہتے ہیں اس کو موت بھی نہیں آتی. ولا يقال شيء میت الا حی. کوئی میت چیز بھی اس ماء الحیات کو چکھ لے تو زندہ ہو جاتی ہے. فلما نظر وصلوت الماء حی. جب وہاں پہنچے تو وہ پانی مچھلی کو لگا تو مچھلی زندہ ہو گئی. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. اس نے دریا کے اندر سرنگ بنائی. فانطلقا فلما جاوزا النقل موسیٰ لفتاه. جب چل پڑے پھر آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. کھانا لے کے آؤ کہ ہم تو تھک گئے سفر میں. قال الفتى. اب اس کو بات یاد آئی. ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ. جب ہم نے اس پتھر کے قریب آرام کیا تھا میں بھول گیا مچھلی تو نکل گئی. فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان نذکرہ. مجھے یہ شیطان نے بھلایا کہ میں آپ کو نہیں کہہ سکا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. اور وہ مچھلی جو ہے وہ تو دریا کے اندر چلی گئی. بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے لیے راستہ بن گیا. فانطلق. قال ابن عباس ظہر موسیٰ علیہ السلام اذا انتہا الیہا. تو اب وہاں پہنچے. فَإِذَا رَجُلٌ مُتَلَفِّفٌ فِي كِسَاءٍ لَهُ. ایک آدمی کپڑے میں لپٹا ہوا سویا ہوا تھا. فَسَلَّمَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا. ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا جَاءَ بِكَ إِنْ كَانَ لَكَ فِي قَوْمِكَ لَشُغْلٌ. آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے میرے پاس، آپ کو تو قوم میں بڑا کام ہے دعوت کا اور تبلیغ کا. قال موسیٰ جئت تعلمنی مما علمت رشدا. میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا ہے مجھے بھی اس علم سے سکھائیں. قال انک لن تستطیع معی صبرا. تم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. وکان رجلا یعلم بالغیب. حضرت خضر کو یہ اندازہ تھا یا اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ صبر نہیں کر سکیں گے. فقال موسیٰ بلا. قال وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا. انما تعرف ظاہر ما ترى من العدل لم تحط من علم الغیب ما عالم. تم تو ظاہر چیزوں کو دیکھو گے اور برداشت نہیں کر سکو گے، مجھے تو اللہ نے غیب کی خبر دی ہوتی ہے. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا.
وَإِنْ رَأَيْتَ مَا يُخَالِفُنِي، اور پھر میں انشاءاللہ میں صبر کروں گا. قَالَ مَنِ اتَّبَعَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ وَإِنْ أَنكَرْتُ، اگر تمہیں کوئی چیز بالکل اوپری بھی لگے، غلط لگے، لیکن تم نے پوچھنا نہیں جب تک میں نہ بتاؤں. حَتَّى حَدَّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ يَتَعَرَّضَانِ النَّاسِ يَلْتَمِسَانِ مَن يَحْمِلُهُمَا، دریا کے کنارے جا رہے تھے تاکہ کوئی ان کو کشتی پہ اٹھا لے. حَتَّى مَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ جَدِيدَةٌ وَسِيقَةٌ لَمْ يَمُرْ بِهِمَا مِنَ السَّبْرِ شَيْءٌ أَحْسَنُ. آپ اسی طرح تھے کنارے پر کہ ایک بڑی جدید نئی کشتی خوبصورت، ایسی پہلے کوئی نہیں آئی تھی. وَلَا حَمَلَ وَلَا أَوْسَقَ مِنْهَا، اور نہ ہی ایسی مضبوط. فَسَأَلَ أَهْلَهَا أَن يَحْمَلُوهَا فَحَمَلُوهَا، انہوں نے کہا بھی ہمیں بھی سوار کر لو، تو انہوں نے سوار کر لیا. فَلَمَّا اطْمَأَنَّ فِيهَا وَلَجَتْ بِهِمَا مَعَ أَهْلِهَا أَخْرَجَ مِنْكَارًا لَهُ مُطْرَقًا، تو اب جب سکون ہو گیا، بیٹھ گئے، تو انہوں نے نکالا اپنے سامان میں سے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کلہاڑا. ثم عمد إلى ناحية منها وضرب فيها بالمنقار تخرقها، تو مارا تو اس کو سوراخ کر دیا، ایک پھٹا توڑ دیا. ثم أخذ لوحا طبقه عليها، تو ایک لکڑی اس کے اوپر رکھ لی، اس وجہ سے علیہا یرکعها، پھر اس کے اوپر بیٹھنے کسی کو پتہ نہ لگے. فقال موسیٰ ورأى أمرا أفضى به أخرقتها تغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، تم نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا، انہوں نے ہمیں سوار کیا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت، وہی بات رکھ میں عہدے کو میں بھول گیا ہوں، معاف کر دیں. ولا ترهقني من أمري يسرا ثم خرج من السفينة فانطلقا حتى إذا أتيا أهل القرية غلمان يلعبون خلفها، لڑکے کھیل رہے تھے. فَفِيهِمْ غُلَامٌ لَيْسَ فِي الْغِلْمَانِ غُلَامٌ أَظْلَمُ، ایک خوبصورت لڑکا تھا. ولا اسرا ولا اوضا، کوئی اس سے ایسا چمکنے والا بچہ نہیں تھا. فاخذوا بيده واخذ حجر به راسه وقتله، حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور پتھر اٹھا کے اس کے دماغ میں مارا، اس کا بھیجا نکل گیا، مار دیا. قال فرأى موسى امرا فظيعا لا صبر عليه، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کام دیکھا تو صبر نہ کر سکے. نبی کیسے صبر کرے قتل پر؟ صبی صغیر قتل الازبل، وہ ایک بچہ تھا چھوٹا، ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوا، اس کا گناہ بھی نہیں، آپ نے اس کو قتل کر دیا. اقتلت نفسا زکیۃ، زکیہ معنی صغیرۃ، یعنی جس کا گناہ کوئی نہیں. بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، نہ اسے کسی کو قتل کیا ہے. قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ایک عدالت ویشانی، انہوں نے کہا اچھا اب اگر میں اور سوال کروں پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ويضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فهدمه، وہ ایک بستی میں گئے، انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، لیکن ایک دیوار گر رہی تھی تو اس کو آپ نے ٹھیک کر دیا. ثم قال ابنيه فسجد موسى بما يرى يسرا من تكليفه، حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ آ گیا کہ آپ اس کی دیوار بنا دیں، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا. قال لو شئت اتخذت عليه اجرا، اے کہ استطعمناهم فلم يطعمونا وضفناهم، ہم نے کھانا مانگا بھی نہیں دیا، مہمان بنے تو مہمان بھی نہیں بنایا. ثم قال تتعمل من غير سنين، پھر آپ اس کی دیوار بنا رہے ہیں. اس کے بعد فرما دیا لو شئت اجرا فيهم عليه، اگر چاہتے تو آپ ان سے مزدوری بھی لے سکتے ہیں، آپ ان کا کام کر رہے ہیں. تو حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، بس آپ کی اور میری جدائی کا وقت آ گیا. سنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، البتہ ان چیزوں کی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اما السفینہ فکانت مساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ جو کشتی میں نے توڑی تھی نا اس لیے کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا، وہ زبردستی کشتیاں پکڑ رہے تھے بادشاہ کے لیے، تو میں نے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ اس کو وہ پکڑ نہ سکے، ان کی کشتی بچ جائے. اس کے بعد آپ نے فرمایا میں فی قرات کل سفینۃ صالحۃ، ہر اچھی کشتی وہ لیتے ہیں، یہ تو ٹوٹی ہوگی اس کو نہیں لیں گے.
وَإِنَّمَا ابْتُغَاءَ لِرْضَوْنَا عیب آ گیا تو اب وہ اس کو حاصل نہیں کریں گے فَسَلَمَّتْ مِنْهُ حِينَ رَأَى الْعَيْبَ اور اللہ اسراد بھی پھر وہ بعد میں ایک پھٹا لگا کے ٹھیک کر لیں گے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا اور جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین جو وہ پکے مومن تھے اور یہ بچہ کافر تھا، اس کی محبت میں آگے کہیں وہ بھی کافر نہ ہو جاتے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، انہوں نے کہا اللہ اس کو اس سے زیادہ بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور جو دیوار میں نے بنائی اصل میں اس کے نیچے خزانہ تھا یتیموں کا، اور ان کا باپ بڑا بزرگ تھا اور نیک تھا، اگر یہ گر جاتی تو خزانہ نکل آتا، لوگ اٹھا لیتے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، یہ اس وقت تک دیوار نہ گرے جب تک کہ وہ لڑکے تکڑے نہ ہو جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ أَمْرِي، جو کچھ میں نے کیا اپنی طرف سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَكَانَ مِن بَعْدِ يَقُولُ مَا كَانَ الْكَنزُ إِلَّا عِلْمًا، اس کے نیچے علم کے خزانے دفن تھے۔ وقال له في بعض قال لما ذا موسى وقوم مصر قومه مصر فلما استقرت بهم الدار انزل الله وذكرهم بأيام الله۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم جب مصر پہ پہنچ گئے اور وہاں ان کو اطمینان ہے کہ استقرار نصیب ہو گیا، تو اب اللہ نے یاد وہ کہنے کا کہ میں ان کو یاد دلاؤں اپنی قوم کو کہ ہم پر کتنی مشکل حالات تھے، آج اللہ نے ہم پر کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ فقد وقوم وذكر ما آتاهم الله من الخير والنعمة وذكر ما نجاهم الله من آل فرعون وذكر ما هلاك عدوهم ما استخلفهم الله في الأرض وقال كلم الله نبيهم تكليما، کیسے اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا، ہمیں اس کا ملک دیا، پھر اللہ نے مجھے کلیم بنایا، کلیم میرے ساتھ کلام تھی۔ وأنزل علي محبة منه، اور میرے اوپر اللہ نے محبت ڈالی، جو بھی دیکھتا ہے وہ میری محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَآتَاكُمُ اللَّهُ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم لوگوں نے بھی جو کچھ مانگا اللہ نے عطا فرمایا۔ فَنَبِيُّكُمْ أَفْضَلُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ، تمہارا پیغمبر جو ہے وہ اس وقت زمین میں سب سے افضل ہے اور تم تورات پڑھتے ہو۔ فَلَمْ يَتْرُكْ نِعْمَةً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا وَرَّفَعَهُمْ إِيَّاهَا، ہر نعمت کا ذکر کیا حضرت موسیٰ۔ قَالَ لِرَجُلٍ مِّن بَنِي إِسرَائِيلَ، ان کا دعا کیا نبی اللہ کا رفنا الذي تقول فَهَلْ عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ يَا نبی اللہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے سمجھ لیا، لیکن اس وقت زمین پر کوئی آپ سے بھی بڑا عالم ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ فبعث اللہ جبریل إلى موسیٰ علیہ السلام ان اللہ یقول وما یدریک أین أضع علمی، تمہیں کیا پتہ کہ میں کس کس کو علم دیتا ہوں؟ بلا ان لی علی شط البحر رجلا، دریا کے کنارے پہ میرا ایک بندہ ہے وہ تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ قال بعض الخضر صاحب موسیٰ وإياه فأوحى إليه أن ائت البحر فإنك تجد على شط البحر حوتا فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شاطئ البحر، مچھلی لے کے چل پڑو۔ فإذا نسيت الحوت وهلك منك، جب تم مچھلی بھول گئے اور مچھلی چلی گئی تو بس سمجھ لو کہ وہی وہ میرا بندہ ہے۔ فَسَمَّ تَجِدُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ الَّذِي تَطْلُبُهُ فَلَمَّا تَعَرَّضَ موسیٰ بِهِ إِلَىٰ نَسَبِهِ سَأَلَ فَتَاهُ فَقَالَ فَتَاهُ غُلَامُهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ وَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ ذِكْرَهُ قَالَ الْفَتَىٰ هَلَكَ زَيْدٌ حَتَّىٰ اتَّخَذَ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَأَعْجَبَ ذَٰلِكَ فرجع موسیٰ حتىٰ أتى الصخرة فوجد الحوت فجعله يطير في البحر يتبعه موسیٰ، اب مچھلی آگے جا رہی ہے، راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ بھی چاہ رہے ہیں۔ وجعل موسیٰ كما سعاه يفرج بها عنه الماء يتبع الحوت وجعل المسجد البحر إلا يابسا الماء، مچھلی جہاں جہاں گزرتی گئی راستے بنتے گئے۔ وجعل نبی اللہ يجوز حتى انتهى بالحوت إلى جزيرة من جزائر البحر، ایک جزیرے پہ پہنچی۔ فلقي الخضر بها وسلم عليه وقال وعليك السلام أن يكون السلام بهذا الأرض، انہوں نے کہا ابھی یہ سلام آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ کون ہیں آپ؟ قال انا موسیٰ قال الخضر صاحب بنی اسرائیل قال نعم فرحب به وقال ما جاء بك قال جئتك أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع صبرا لا تطيق ذلك قال ستجدني إن شاء الله صابرا
ولا أعصي لك أمرا قال فانطلق به وقال لا تسألني شيئا أصلا أبين ولكن تم مجھ سے پوچھنا نہیں حتى أوتيت منه ذكرا وقال الزهري عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال انه تمارى هو والحر بن قيس بن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن باز خضر ومر بهما وإن كان دعوة ابن باز إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل إليك فاصبر شان فكان يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل قال تعالى فكان أعلم منك الله فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسار موسى السبيل إلى لكه وجعل له الحوت آية إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى أرأيت من الصخر إني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى صارما قصصا فوجد عبدنا خضرا فكان من شأنه ما قص الله في كتابه والله أعلم.